بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر کا دوسرا سبق ہے جس میں ہم المختصر کے مصنف الامام سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کا ایک مفصل تعارف اور ان کی کتب کا تعارف اور پھر المختصر کا تعارف بیان کریں گے۔ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ 722 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ 8ویں صدی ہجری کے باکمال اور دنیا علم و فضل کے انتہائی مشہور و معروف عالم دین۔ آپ تفتزان کے ایک علمی گھرانے میں 722 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ تفتزان خراسان میں نسا کے قریب واقع ہے۔ آپ کے والد گرامی بھی عالم تھے، قاضی تھے، اور دادا پردادا بھی صاحبان علم و فضل تھے۔ آپ نے طلب علم کے لیے بڑے بڑے نامور اور جید علماء سے زانو و تلمس طے فرمایا، یہاں تک کہ اپنے زمانے کے تمام علماء سے ممتاز ترین تصور کیے گئے۔ یوں تو آپ کو متعدد علوم میں مہارت تامہ حاصل تھی، لیکن صرف، نحو، منطق، معانی، بیان، اصول تفسیر اور علم کلام میں امام اور مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور علماء کے ہاں محقق اور مدقق کے طور پہ آپ مشہور ترین عالم دین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء آپ کو امام، علامہ، محقق، مدقق، فقیہ، متکلم، مناظر، اصولی، نحوی، ادیب، بلیغ، منطقی، یہ سب مختلف کتب میں لکھتے ہیں اور بتاتے چلے آئے ہیں۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ علم کے بلند و بالا پہاڑ تھے اور تدریس کے بے بایا اور بے مثل مدرس تھے۔ گو کہ زبان میں لکنت تھی، لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ بہترین محرر بھی تھے اور بہترین مدرس بھی تھے۔ آپ نے متعدد کتب تالیف فرمائے، جن سے ہر زمانے کے ہزاروں طلباء نے، ہزاروں علماء نے اور ہزاروں محققین لوگوں نے استفادہ کیا ہے۔ آپ کے تو ویسے متعدد اساتذہ ہیں، جن میں سے 2 بڑے مشہور ہیں۔ ایک شیخ الشافعیہ عبد الدین عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفار، جن کا سن وفات 756 ہجری ہے، پہلے یہ ہیں۔ اور علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ لمبی مدت تک آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں، یہاں تک کہ علوم و فنون میں آپ نے مہارت تامہ حاصل فرمائی، اور آپ مختلف جگہوں پہ مختلف اقتباسات میں اپنے استاد محترم کی کثرت سے مدح و ثنا بیان فرماتے ہیں۔ اور دوسرے جو آپ کے استاد ہیں وہ ہیں فقیہ متکلم قطب الدین محمد بن محمد ابو عبداللہ الرازی۔ آپ کا انتقال سن 766 ہجری میں ہوا ہے، تو یہ دونوں بڑے جید اساتذہ ہیں آپ کے۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے کئی مشہور تلامذہ بھی ہوئے ہیں۔ ویسے تو درس نظامی میں کئی کتب آپ کی ہیں اور پڑھنے والے آپ ہی کے شاگرد ہیں بالواسطہ، لیکن جن لوگوں نے بلا واسطہ آپ سے صرف تلمذ حاصل کیا ہے، ان میں بڑے مشہور و معروف نام چند یہ ہیں۔ حسام الدین حسن بن علی الخطیبی کے نام سے مشہور ہیں، اور حیدر بن احمد الحنفی شیخ التاج کے نام سے مشہور ہیں۔ علاء الدین علی بن موسیٰ الرومی الحنفی، یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ قاضی القضاء محمد بن عطاء اللہ الرازی الشافعی، یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ اور شمس الدین محمد بن فضل اللہ الکریمی، یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ اور علاء الدین محمد بن محمد البخاری الحنفی، یہ بھی شاگرد ہیں آپ کے۔ اسی طرح جمال الدین یوسف بن رکن الدین السمرقندی، یہ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ اور یہ جو علوم رسوخ فی العلم ہے اور بڑے بڑے علماء اور طلباء آپ سے مستفید ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں آپ کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔
اور جس واقعے کو علامہ ابن عماد نے اپنی کتاب شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں نقل فرمایا ہے کہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ اپنے دوران طالب علمی میں قاضی عیدالدین کے انتہائی قبیح طلباء میں سے تھے، یعنی کن ذہن تھے، سبق یاد کرتے تھے، محنت کرتے تھے، سمجھ میں نہیں آتی تھی، یاد نہیں ہوتا تھا، اور نہ صرف کن ذہن تھے بلکہ کن ذہن میں مشہور بھی ہو گئے تھے طلباء کے درمیان، لیکن اس کے باوجود انتہائی محنتی تھے، صاحب مطالعہ تھے، اور یہ جو کن ذہنی تھی آپ کی آتش علم کو نہیں بجھا سکی، اور نہ ہی کبھی آپ مایوس ہوئے، بلکہ شوق علم بڑھتا ہی جا رہا تھا آپ کا، اور ہر وقت کتب بینی میں مصروف رہتے تھے۔ اتفاق ایسا وہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک دن میں تنہا بیٹھا ہوا ہوں اور مطالعے میں کتب میں مصروف ہوں کہ ایک اجنبی آیا اور آپ سے مخاطب ہوا اور کہا کہ بھئی سعد الدین آؤ چلیں سیر کو چلتے ہیں۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، میں سیر و سیاحت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں تو مطالعہ کثیر سے کثیر کرتا ہوں، اکثر کتب بھی پڑھتا رہتا ہوں، پھر بھی سبق نہیں آتا مجھے سمجھ میں، تو سیر سپاٹے کا تو بالکل ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ سیر نکل جاؤں گا تو پھر جو ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ وہ واپس چلا گیا اجنبی۔ پھر فرمایا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ پھر وہ لوٹ کر آ گیا اور اس نے پھر وہی کہا کہ آؤ چلو بھی سیر کو چلتے ہیں سعد الدین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی جواب اس کو وہی دیا کہ جو کچھ ہے وہ بھی نکل جائے گا بھائی میرے ذہن سے، تو اتنے میں وہ پھر چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آیا اور تیسری بار بھی اس نے یہی کہا، تو میں نے بھی جواب میں یہی کہا، اور میں نے آخر میں یہ کہا کہ میں نے تو جیسا کن ذہن آدمی نہیں دیکھا جسے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں ایک طالب علم ہوں، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا، اب میں سیر کو چلا جاؤں گا اور چلا جائے گا سبق ذہن سے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر اس اجنبی نے کہا، اے سعد الدین تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو فرط جذبات سے اٹھ کھڑا ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بغیر چپل پہنے ہی میں دوڑ پڑا، یہاں تک کہ شہر سے باہر درخت کے جھنڈ کے پاس میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ تو رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکراتے ہوئے کہ اے سعد، ہم نے تمہیں بار بار بلایا، آپ تو آئے نہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ نے مجھے پیغام بھیجا ہے، مطلب یہ کہ اگر معلوم ہوتا پہلے یہ بتا دیتا تو میں فوراً آ جاتا، یہ تو سیر سپاٹے کی بات کر رہا تھا اس لیے مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ اور ساتھ ہی آپ نے اپنے حافظے کی شکایت بھی عرض کر دی بارگاہ رسالت میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ساتھ منہ کھولو۔ منہ کھلوانے کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک شیخ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کے منہ میں ڈالا اور برکت و نصرت و غلبہ کی دعا فرمائی۔ اس وقت کے بعد علامہ فرماتے میرا دل علم و حکمت سے روشن ہو گیا اور حافظہ بھی تیز ہو گیا اور فہم بھی بلند و بالا ہو گیا۔ پھر جب اگلا دن آیا اور میں قاضی صاحب کی مجلس میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اپنے ساتھیوں کے سامنے چند مسائل ڈسکس کیے، بیان کیے۔ طلباء نے میری کم فہمی کی بنا پر انہیں بیکار جانا، محمل جانا اور توجہ نہیں دی، لیکن جب استاد صاحب تشریف لائے اور استاد صاحب نے وہی مسائل سنے تو حیران رہ گئے اور پھر رونے لگے اور فرمایا سعد الدین آج تو وہ ساتھ نہیں رہا جو کل تھا۔ پھر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے مجھے بوسہ دیا، معاملہ دریافت کیا، میں نے ان کو بتایا اور اس کے بعد پھر انہوں نے بطور تعظیم مجھے اپنے ساتھ اپنی مسجد پہ بٹھایا اور عزت افزائی کی اور میری محنت کی تعریف بھی کی، میرے لیے برکت کی دعا بھی کی۔ اس کے بعد سے پھر میری یہ جو ذہن تھا کن ذہنی کا مسئلہ اور حفظے کا اور حفظ نہ کرنے کا اور یاد نہ رہنے کا وہ چلا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ آپ نے فیض پایا تو آپ کو وہ علمی مقام ملا کہ آپ نے جس فن پہ قلم اٹھایا اس کی بلندیوں کو چھوا اور اللہ نے آپ کی تالیفات کو وہ مقبولیت تام عطا فرمائی کہ آپ کی زندگی میں ہی تمام تالیفات دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئیں، یہاں تک کہ آپ کسی ملک کا سفر بعد میں کرتے تھے اور آپ کی کتاب وہاں پہلے پہنچ جاتی تھی اس زمانے میں۔
جس زمانے میں ذرائع ابلاغ بھی کم تھے، سواریاں بھی کم تھیں، اس زمانے کی یہ حالت تھی، اور طلباء نے تو اس سے استفادہ کیا سو کیا، علماء محققین نے بھی اسے اپنے لیے مشعل راہ بنایا، اور آج بھی علامہ صاحب کی ایک کتاب نہیں بلکہ متعدد تالیفات مدارس اسلامیہ کے نصاب میں داخل ہیں، اور یہ آپ کا ایک انفرادی امتیاز ہے، منفرد مقام ہے۔ ابن خلدون رحمہ اللہ نے مصر میں علامہ تفتزانی کی بعض کتابیں دیکھی تو آپ کے علمی رسوخ سے بہت ہی متاثر ہوئے، اور اپنے مقدمے میں ان کا ذکر خیر کیا ہے۔ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ کی تالیفات تو زیادہ ہیں، چند ایک کی یہاں پر میں تالیفات کا مختصر جائزہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ طلباء مستفید بھی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر المختصر کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ آپ کی تالیفات میں ایک کتاب شرح تصریف الزنجانی ہے۔ یہ کتاب علم صرف کے مشہور متن کی شرح ہے، جسے عز الدین ابراہیم الزنجانی جو 655 ہجری میں وصال فرمایا ہے انہوں نے تالیف کیا، اور علامہ نے پھر 783 ہجری میں اس کی شرح لکھی۔ اس وقت علامہ صاحب کی عمر 16 برس تھی، اور یہ ان کی پہلی تصنیف ہے، شرح تصریف الزنجانی، 16 سال کی عمر میں۔ دوسری ایک کتاب آپ کی ہے ارشاد الحادی۔ یہ کتاب قافیہ کی طرز پر علم نحو میں آپ نے لکھی، اور اس کی تالیف خوارزم میں آپ نے فرمائی 774 ہجری میں، یعنی اس کے 8 سال بعد، 6 سال کے بعد۔ 783 ہجری میں پہلی فرمائی تھی، اور اس کے بعد مرور زمانے کے بعد پھر آپ نے یہ کتاب لکھی۔ ایک کتاب آپ کی ہے الشرح المطول علی تلخیص المفتاح۔ تلخیص المفتاح جس طرح میں نے پچھلے سبوں میں بیان کیا، امام قزوینی کی شرح ہے جو انہوں نے ابو یوسف سکاکی کی مفتاح العلوم کی قسم ثالث کی تلخیص میں لکھی تھی، تو علامہ صاحب نے اس کی ایک شرح لکھی مطول کے نام سے، جس میں آپ نے علم بیانی، معانی بیان کے فن کو وہ عروج بخشا کہ علماء اور محققین کے ہاں یہ کتاب سند بن گئی۔ علامہ صاحب نے یہ خوارزم میں لکھی تھی 2 رمضان کو 742 ہجری میں، اس کو شروع کیا تھا لکھنا، اور ہرات کے مقام پہ 748 ہجری سفر کے مہینے میں اس کتاب کی تالیف سے آپ فارغ ہوئے تھے۔ سلطان تیمور نے ہرات کے قلعے کے دروازے پر اس شرح کو لٹکایا تھا، اور یہ شرح تھوڑی ہی مدت میں دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی تھی، اور ہر دور کے علماء اور محققین نے اس کی شروحات لکھی، اس کے حواشیے لکھے۔ ایک اور کتاب ہے الشرح المختصر علی تلخیص المفتاح المعروف بمختصر المعانی۔ اس پر ہم تفصیلی گفتگو اپنے اگلے سبق میں کریں گے، البتہ جو ہے وہ یہاں پر صرف یہ اتنی بات عرض کرنا کافی ہے کہ یہ اسی المطول کی تلخیص ہے جو آپ نے کی تھی۔ ایک اور کتاب ہے آپ کی شرح القسم الثالث میں مفتاح العلوم۔ یہ مفتاح العلوم کی شرح ہے، وہ بھی خاص معانی اور بیان کی، اور علامہ صاحب کی یہ آخری تالیف ہے جو آپ نے 789 ہجری میں فرمائی تھی، وہ کہ یہ کتاب غیر مطبوع ہے۔ ایک کتاب ہے تلویح الی کشف حقائق التنقیح، یہ تلویح پر حاشیہ ہے، اور اصول فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے شورى آفاق التوضیح شرح متن التنقیح، یہ اس پر لکھا گیا حاشیہ ہے۔ اس کی تکمیل علامہ نے ذی القعدہ 758 ہجری میں ترکستان کے شہر گلستان میں کی تھی۔ کتاب التنقیح اور اس کی شرح توضیح، یہ دونوں ہی کتب جو ہے عبداللہ بن مسعود المحبوبی کی تالیفات ہیں، اور علامہ کا حاشیہ تلویح انتہائی عمدہ ہے، اور اساتذہ شرح توضیح کے ساتھ ساتھ حاشیہ تلویح کو بھی اہتمام سے سبقن پڑھاتے آئے ہیں۔ ایک کتاب کی الحاشیہ علی شرح عز الدین العیجی علی مختصر المنتہی لابن الحاجب ہے، یعنی کہ ابن حاجب کی مالکی اصول فقہ پر مشہور کتاب مختصر منتہی السؤول والعمل فی العلم الاصول والجدل
آپ نے اس کی ایک شرح لکھی ہے، شرح پہ حاشیہ لکھا ہے، اور 770 ہجری کو اس کی تالیف سے آپ فارغ ہوئے تھے۔ ایک کتاب آپ کی المفتاح ہے، اور فقہ شافعی میں لکھی گئی ہے، اسے مفتاح الفقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا 782 ہجری میں سرخس کے مقام پر فرمائی تھی، لیکن مکمل کرنے سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا تھا، اور پھر آپ کے پوتے یحییٰ بن محمد نے اسے مکمل کیا۔ یہ ابھی بھی غیر مطبوع ہے۔ ایک کتاب ہے آپ کی مختصر شرح تلخیص جامع الکبیر، فقہ حنفی کے امام محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب الجامع الکبیر کی تلخیص کئی ایک علماء نے کی ہے، اور اس میں ایک تلخیص کمال الدین محمد الخلاتی کی بھی ہے، جس کی متعدد شروحات ہیں۔ ایک شرح امام ابو مسعود الغزدوانی کی ہے، علامہ نے اس شرح کا انتخاب کیا ہے، اس شرح پر اس کی تلخیص فرمائی ہے، لیکن اس کو بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکے تھے۔ ایک الحاشیہ علی الکشاف ہے، دارالعظم مقصدی کے مشہور تفسیر کشاف پر علامہ نے حاشیہ لکھا تھا، اور اس کا آغاز سمرقند میں ربیع الاخر 789 ہجری کو فرمایا تھا، لیکن یہ بھی نامکمل رہی اور علامہ صاحب رحمہ اللہ کا وصال شریف ہو گیا۔ ایک آپ کی کتاب شرح الرسالۃ الشمسیہ، یہ علم منطق کے مختصر رسالے کی شرح ہے، جسے نجم الدین علی بن عمر القزوینی نے خواجہ شمس الدین الجوینی کے لیے تالیف کیا تھا، اس لیے اس کا نام شمسیہ رکھا تھا۔ علامہ نے اس رسالے کی شرح کی ہے، اور اسے ہندوستان میں سعدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک کتاب آپ کی تہذیب الکلام المنطق والکلام، یہ کتاب 2 قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم علم منطق کی ہے، دوسری علم کلام کے مسائل پر مشتمل ہے، لیکن تہذیب الکلام جو ہے وہ انتہائی مشہور و معروف ہو گئی، اور مدارس اسلامی میں بطور نصاب پڑھائی جاتی ہے، جس کے کئی ایک شروح اور کئی ایک حواشی ہیں، اور اس کی ایک مشہور شرح عبداللہ یزدی نے کی ہے، جو ہندوستان میں شرح تہذیب کے نام سے معروف ہے۔ مدارس میں مرغات کے بعد شرح تہذیب پڑھائی جاتی ہے، جبکہ ان کے استاذ ملا جلال الدین محمد محقق دوانی نے بھی متن تہذیب کی ایک شرح لکھی تھی، جو ملا جلال کے نام سے معروف ہے۔ اس پر ملا جلال کے شاگرد میر زاہد نے بھی حاشیہ لکھا تھا۔ کسی زمانے میں ملا جلال اور میر زاہد اکٹھی ایک کتاب کی صورت میں ملتی تھیں، پہلے ملا جلال کا مقام پڑھا کر جاتا تھا، پھر میر زاہد کا سبقاً پڑھایا جاتا تھا، لیکن آج یہ معروف مشہور کتابیں متروک ہو گئی۔ متن تہذیب کی ایک اور شرح الخبیثی کے نام سے معروف ہے، اس کے ساتھ بھی 2 حاشیے تھے، ایک حاشیہ دسوقی اور ایک حاشیہ عطار۔ تو علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کی اس کتاب تہذیب الکلام المنطق والکلام کے پہلے حصے کی بہت سی شروحات اور بہت سی تلخیصات علماء نے کی ہیں، اور بڑی جاندار کی ہیں، اور متاخرین علماء اس کو اپنے لیے سبقاً پڑھانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کی کتاب جو ہے شرح العقائد النسفیہ ہے، اب امام نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد نسفی کی ایک کتاب ہے العقائد النسفیہ متن، اس کی شرح آپ نے لکھی تھی، اور علامہ کی شرح گو کہ بہت ساری شروحات ہیں، لیکن علامہ تفتزانی کی شرح بڑی مشہور و معروف ہوئی ہے۔ شرح عقائد بطور نصاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے، جسے علامہ نے خوارزم میں شعبان 768 ہجری کو لکھا تھا۔ اس کا ایک مشہور حاشیہ بھی ہے، جس کو حاشیہ خیالی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس حاشیے پر علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے عمدہ حاشیہ لکھا ہے، جس نے خیالی کے مشکل مقامات کو مزید آسان کر دیا ہے۔ تفتزانی رحمہ اللہ کی کتاب المقاصد ہے، جو علم کلام میں عمدہ ہے اور مختصر متن کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی پھر آپ نے ایک اور کتاب اس پر لکھی شرح المقاصد۔ جن دونوں متن اور شروحات سے علامہ صاحب ذی القاعدہ میں 784 ہجری میں فارغ ہوئے تھے۔ علم کلام میں مقاصد اور شرح مقاصد انتہائی بلند مقام رکھتی ہیں، لیکن تھوڑی مشکل ہیں، اور علماء نے بھی بکثرت ان پر حواشیہ لکھے ہیں۔ ایک کتاب آپ کی انعام السوابق فی شرح الکلم النوابغ ہے، یہ زمخشری کی کتاب الکلم النوابغ یا نوابغ الکلم کی شرح ہے۔ تو علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے کئی ایک شروحات لکھی ہیں، اور اس کو علماء نے ان کے حاشیے کو، ان کی شروحات کو بڑا پسند کیا ہے، اور اس پر مزید کام کیا ہے، اور اس کو آگے تک لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ تفتزانی رحمہ اللہ متقدمین علماء میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اور آپ کی امتیاز کے لیے اتنی سی بات کافی ہے آج بھی کہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کی کئی ایک تالیفات آج بھی داخل درس ہیں، اور لوگ اس کو حاشیہ متن اور شرح کے ساتھ پڑھاتے ہیں، سبقاً پڑھاتے ہیں۔
تو یہ دلیل اس بات کی کہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ جن علوم میں آپ نے لکھا ہے ان علوم میں آپ نے بلندیوں کے ساتھ ان کو بیان فرمایا ہے اور اعلیٰ ترین ذوق کے ساتھ اس کو لکھا ہے، اور یہی جو ہے وہ مختصر المعانی پر علماء کے تکیے کی وجہ ہے۔ مختصر المعانی بھی اپنی آپ میں ایک پورا جہان ہے، گو کہ یہ مطول کی تلخیص ہے لیکن یہ بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے، اور علماء متقدمین کی تلخیص ہو یا اس کی شرح ہو وہ خود ایک متن رکھتی ہے متاخرین کے لیے۔ تو المختصر گو کہ تلخیص ہے المطول کی، اور ضرورت مضامین ضروریہ پر اکتفا ہے، لیکن متاخرین کے لیے وہ بھی متن کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس پر بات انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔